وہ کیا ہوگا. یعنی اللہ کریم جب نبی پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا نا تو گناہگار پر ایسا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, نیکیاں انٹر ہو جائیں گی. اب سنو اور جھومو. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا. حدیثیں سنتے جائیں اور جھومتے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات قبول فرما لیں. آپشن, سبحان اللہ. فرمایا ایک اختیار یہ دیا گیا کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے, آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے, اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا پھر آپ شفاعت لے لیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا فاخترت الشفاعہ لأنہا اعم واکفا, میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے. یعنی شفاعت کے ذریعے آدھی نہیں اپنی پوری امتی بخشوا لوں گا. پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی. ایسا نہیں نبی پاک صرف نیکوکاروں کی شفاعت فرمائیں گے. میرے رضا کہتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ارے نبی پاک کیسے کریم ہیں. سنو فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے. ایک روایت میں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ میرا آپ کا نمبر آئے گا کہ نہیں؟ سنو کیسی دلاسے والی حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انی لارجو ان اشفع یوم القیامہ عدد ما علی الارض من شجرۃ ومدرا. فرمایا روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں میں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا انشاءاللہ, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا. قیامت کے دن کیسے خوشی نبی پاک کی شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ جو آقا فرمائیں گے وہ ہو رہا ہوگا, جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا آرڈر ہوگا. کیسی شان محبوبی دکھائی جائے گی. کیا لکھتے مولانا حسن رضا خان صاحب, جائے گی محشر میں شان محبوبی, ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کیسے خوشی ہوگی نبی پاک کی, کیسے مانی جا رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, there is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گھر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. سب نبی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. میرا ممبر خالی ہوگا. مجھے خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے. ذرا غور کیجئے اس میں پیار کیسا ہے. میں اور آپ ترس رہے ہوں گے, لرز رہے ہوں گے, امیدوار ہوں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے. آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, پیچھے امت نہ رہ جائے. آقا فرماتے میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے رب رحمان میری امت میری امت. ارشاد ہوگا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کیا مرضی ہے. میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما دے. پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بھی رہائی کی چھٹیاں مل جائیں گی, میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں نا, حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے محبوب آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غضب نہیں رہنے دیا, یعنی آپ نے سب کو ہی جہنم سے نکال لیا ہے.
آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ محشر کے دن مہربانیاں ہو رہی ہوں گی نا، کرم نوازیاں ہو رہی ہوں گی۔ سنو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کلام میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں۔ تنم فرسود جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشبرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ یہ مدینے جا کے کلام سنانا تھا نا، آپ کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو قید کر دیا گیا۔ نبی پاک گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے روک لیا ہے، جامی نے ایسا کلام لکھا ہے کہ میرے پاس آ کر اگر سنایا تو مجھے روضہ انور سے باہر آنا پڑے گا۔ اس کلام کا مقطع سنو، میرے جامی کیا کہتے ہیں۔ مولانا جامی نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا۔ حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے، یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکم محروم جامی را درا یا رسول اللہ۔ حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجئے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، حضور اس دن میری بھی شفاعت فرمائیے گا۔ اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ بازو شفاعت را کشائی پر گناہ گارا، جو بازو شفاعت را کشائی پر گناہ گارا، مکر مغروم جامی را تراغا، یا رسول اللہ مکر مغروم جامی را تراغا، یا رسول اللہ۔ نبی پاک کے سوا اور کوئی نہیں، اپنے آقا کو راضی کیجئے، نبی پاک کی رضا والی زندگی گزاریے، محشر کے دن انہوں نے ہی کام آنا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کیا کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور خدائے غفقہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ حضور قیامت کے دن آپ نے ہی بچانا ہے، ورنہ ہمارے نامہ اعمال میں تو خطائیں ہی خطائیں پہلے ہی پتہ ہے نا، ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمیں خود پتہ ہے کہ جس دن اعمال تولے جائیں گے اپنا تو پلہ پہلے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نامہ اعمال سیاہ ہے، نیکیاں کی تو اخلاص نہیں، نیکیاں کی بھی ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی کیا نیت، ہمیں کیا پتہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں۔ محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آسرا نظر نہیں آتا، تو کام ایسے کرو کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا نا، آقا ناراض ہو گئے، پھر کوئی آسرا نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمیں بڑی امید ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کہتے ہیں نا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا
हशर दिहाने जदू अमला नु तोलना, शर्मा ते मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना, दामन चपने लुकाई लखी सोड़ियां। हुजूर उस दिन जब अमाल नामे खुलेंगे हमारे पास तो बोलने के लिए भी कुछ नहीं होगा, आपने ही कुछ करना है, आपने ही करम फरमाना है। और इसी उम्मीद पे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि कुछ भी है, गुनाहगार है, मानते हैं गुनाहगार है, सियाकार है, कुछ भी नहीं है, मगर एक उम्मीद है कि दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। अल्लाह के हबीब से प्यार बड़ा करते हैं, गुनाहगार जरूर हैं मगर या रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं। 1400 साल बाद आए हैं, आपका जमाना नहीं देखा, आपके मौजज़ात आज भी सुनते हैं तो दिल झूम उठता है, आपके चेहरे के बारे में सुनते हैं तो आज भी दिल बेकरार हो जाता है कि कभी हम पर भी करम हो जाए। सहाबा ने तो रोज दीदार किया, हुजूर आपके मीलाद का महीना है, हम पर भी करम कर दीजिए। काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हो जिनकी गुलामी में वो आका नजर आए। हैं तमन्ना तो कर सकते हैं ना, तो तमन्ना कीजिए। अब आइए बयान के आखिर में मैं कुछ ऐसे आमाल बताता हूं कि जिन आमाल को बजा लाने वालों के लिए नबी पाक ने शफाअत की उम्मीद दिलाई है, शफाअत का मुजदा सुनाया है, खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही। एक दिन एक शख्स ने पूछा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक दिन मैंने पूछा, या रसूलल्लाह रोज़े क़यामत आपकी शफाअत कौन पाएगा, किसको मिलेगी? फरमाया क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही, जिसने दिल के इखलास के साथ कलमा तैयबा पढ़ा होगा वो शफाअत का हकदार है। आओ मोहब्बत से एक बार पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, कलमा भी पढ़ा है, मगर दुआ ये है कि मरते वक्त तक मुसलमान रहें। हाँ ये समझना होगा कि हमें वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान कहता है मरना नहीं मगर मुसलमान, ईमान सलामत लेकर जाना है। तो उसके लिए हिफाजत का इंतज़ाम करें, अच्छे माहौल में रहें, बुरे माहौल में ना जाएं जहाँ ईमान के डाकू घूम रहे हैं, फिल्मी गानों के चक्कर में, कॉमेडी शो के चक्कर में, कुफरिया कलमात दोस्ते आजकल लोग कह रहे होते पता भी नहीं चलता। आशिक रसूल की सोहबत में रहिए, आशिकान रसूल की सोहबत में रहिए, अच्छे माहौल में रहिए ताकि ईमान सलामत रहे। और सुभान अल्लाह ईमान की बुनियाद क्या है? सुभान अल्लाह ईमान किसको कहते हैं? ईमान की असल दिल की तस्दीक करना, ईमान दिल का मामला है, ठीक है। अल्लाह पाक पर ईमान, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान, नबियों पर ईमान, किताबों पर ईमान, ये सब जो ईमान की बुनियादें हैं इन सब पर हमारा यकीन इश्क की हद तक होना चाहिए। अपने ईमान की बुनियाद अकल पर ना रखें, ये बात याद रखिएगा, वरना भटक जाने का अंदेशा है। शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं ना, ईमान सलामत हर कोई मंगे, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। इश्क तो कोई कोई सलामत मांगता है, अरे इश्क सलामत, अगर ईमान इश्क पर बुनियाद रख दी ना तो फिर ईमान कहीं नहीं जाता है। वो कहते हैं ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े माहिर आलिम दीन थे। आखिरी वक्त आया, शैतान आ गया। शैतान याद रखिएगा मरते वक्त भी ईमान छीनने बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, हम तो वैसे ही गुनाहगार हैं। इमाम राजी को शैतान कहता है अल्लाह एक है, कोई दलील दीजिए। इमाम राजी ने दलील पेश की, शैतान तो बड़ा खबीस था, उसने वो दलील अपने गलत ख्याल में तोड़ दी। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसने उसका भी रद्द किया। इमाम राजी ने तीसरी दलील थी, यहाँ तक कि आपने 360 दलीलें दी। इल्म का मुकाबला हो रहा है ना, शैतान भी तो अपने ज़माने का बड़ा, उसने इल्म हासिल किया था, वो दलीलें रद्द करता गया। इमाम राजी के पीर साहब कहीं दूर वजू कर रहे थे, आपने रूहानी ताकत से ये मामला देखा, वहीं से फरमाया राजी कह क्यों नहीं देता कि मैंने बगैर दलील के रब को एक माना है। शैतान को जब इमाम राजी ने ये जवाब दिया ना, आपका दम निकल गया, आप ईमान सलामत लेकर दुनिया से चले। हर चीज़ में लॉजिक ना ढूंढा करो, मेरी आपकी अकल थोड़ी, हमारी औकात ही कोई नहीं। हमें कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर मिल जाए, उसकी बातें समझ नहीं आती, कहते हैं पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, मैं तो तुम्हें समझ नहीं आती, क्या डॉक्टर गलत है? किसी इंजीनियर के साथ बैठा हुआ मैं बिल्डिंग की बातें बताया, हमें समझ नहीं आती, कहते हैं इसको बिल्डिंग बनाना नहीं आता, तुझे समझ नहीं आ रही भाई, उसकी अकल आगे है, उससे ज़्यादा पढ़ा है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है, इतनी तो हमारी अकल है। हम चले कुरान पर लॉजिक ढूंढने, हदीस पर लॉजिक ढूंढने, भाई मान लो ना। और पंजाबियों की एक बात बड़ी प्यारी है, कहती है असी मन्नण वाले सोचण वाले नहीं है, मानने वाले बनो। और ईमान कहते ही इसको है, यकीन इश्क पर, ठीक है। और सुभान अल्लाह एक और अमल जिस पर शफाअत का वादा है, नबी पाक फरमाते शफाअती यौमुल क़ियामती हक़्क़ुन, मेरी शफाअत
قیامت کے دن فرمانا حق ہے، فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پس جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کا حقدار نہیں ہوگا، شفاعت پر ایمان لائے گا اس کو ہی شفاعت ملنی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ نبی پاک ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، ایک اور عشق والی بات بھی سن لو، خیر آج تو بیان ہی عشق رسول پر ہوتا رہا، مگر اور آپ کے دل کی کہتے ہیں نا کلیاں کھلیں گی۔ پتہ شفاعت کہاں سے ملتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آئے ہائے، مدینے جاتے رہا کرو، ادھر شفاعت کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ کوشش کریں، نہیں جا سکتے آنسو بہائیں، مدینے پیسے سے نہیں جاتا ہر کوئی۔ ہاں کوئی غریب بیٹھا ہو کہے جناب میں تو مدینے تو امیر ہی جائیں گے، نہیں نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا، اور میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے، کئی بار مدینہ دیکھا ہے۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ مدینے جانے کے لیے بہانے نہیں بنایا کرو، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو بہن کی شادی ہو جائے تو بچی کی شادی ہو جائے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے، مدینے کے لیے تو تڑپتا رہے بندہ۔ ہاں دنیا کا کوئی کام کو سیدھا پلاٹ خریدنا ہے تو کوئی چیز گھر میں سونا بیچ دیتے ہیں لوگ، فلاں ملک جانا ہے تو گاڑی بیچ دیتے ہیں، یار یہ کام پورا ضروری ہے۔ کبھی مدینے کے لیے بھی ایسا کیا کرو، میں نے دیکھا ہے، یقین کرے میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جو غریب مدینے جاتا ہے نا، میں نے تو کئی غریبوں کو دیکھا ہے، کبھی میں نے پوچھا بھی ایک بار ایک اسلامی بھائی سے، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے ہو؟ کہا جو کچھ تھا نا سب بیچ دیا۔ میں نے کہا پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ تو پھر کہہ رہے لینے آیا ہوں نا، آیا ہوں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، امیر سے بہت بڑا دل غریب کا ہوتا ہے، غریب جیسا سخی نہیں ہوتا۔ جو سخی ہیں ارے وہ سب کچھ بیچ کر الٹا قرضہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ قرضہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بعد میں مشکل میں نہ آ جائیں، لیکن تڑپ ہونی چاہیے۔ اور مدینے جانے کے لیے کہتے ہیں نا، مدینے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو، نہ جانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈا کرو۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ زندگی کا تو مقصد ہی ایک ہونا چاہیے، ہاں سوچ ہی ایک ہونی چاہیے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا سب سے بڑا شوق کیا ہو؟ مدینہ۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ شوق ہی ایک ہونا چاہیے۔ ایک اور بات سن لو، شفاعت کا کیا وعدہ ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے اذان سنی اور یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اب فرمایا اس دعوت تامہ، اس کا ترجمہ بھی سن لو، اللہ اے اللہ پاک اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آقا فرماتے جو یہ کہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ دعا یاد کر لیں، پانچوں وقت اذان جب ہو تو خاموش ہو جایا کریں، جواب دیں، ہر جملے پر لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، آپ بھی وہی کہہ دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ وہی دہرائیں، جو کہہ رہا ہے مؤذن وہی دہرا لیں، تو بھی نیکیاں۔ مزید کچھ تفصیل ہے اس میں، وہ تفصیل سمجھ لیں، اور پھر یہ دعا یاد کر لیں۔ تو جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور ہر روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کا مجدہ مل جائے گا۔ ایک اور حدیث سن لیں،
نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ اب 40 حدیثیں یاد کر لیں بھائی، ہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، میں اگر کہوں جو 40 حدیثیں مجھے سنائے گا اس کو میں 40,000 روپے دوں گا۔ اب بتائیں کتنے یاد کر لیں گے؟ ہیں؟ لوگ کہیں گے آج رات ہی یاد کر لیتے ہیں حضرت، یہیں گری آپ کہاں جائیں گے، صبح دے کے جائیے گا پیسے، رات میں ہی یاد ہو جائیں گی۔ 40-50 ہزار کے لیے یاد کرو کہ شفاعت کا وعدہ ہے بھائی۔ اور دعوت اسلامی پھر ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں، اب کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں: منتخب احادیث، فیضان چہل حدیث، 40 حنفیہ، الاربعین نوویہ، 40 عطار، یہ کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ یا باہر ہی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، لے لیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہم نے نکالی بھی بہت مختصر والی ہے، روز کی 2 یاد کریں تو 20 دن میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کر دیں اور بتاتے بھی رہا کریں، حدیث مجھے یاد ہے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں۔ تو یہ حدیثیں یاد کر لیں، شفاعت کا وعدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب فرما، نبی پاک کے حوض کوثر سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ بڑا پیارا شعر ہے، شاعر بڑی خوبصورت بات ہے، مان والی بات، اوقات تو نہیں ہے مگر کہتے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے، میری اوقات نہیں ہے، وہ بارگاہ تو بہت بڑی ہے نا، مانگنے والوں کو کتنا دیتے ہیں، اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو آج شب جمعہ ہے، آنکھوں میں اشک ہیں، نہ معلوم کس کی آمین کے صدقے ہم سب کے یہ حق میں دعا قبول ہو جائے۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، کیا تمنا ہے؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ اوقات ہماری جام کوثر مل جائے بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ انکساری کیا فرماتے ہیں کہ حضور جس دن آپ نیکوکاروں کو چھلکتے جام دیں گے نا، مجھے تو ایک بوند بھی مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ادھر تو یہ آرزو ہے کہ ایک بوند مل جائے تو بھی بہت ہے، مگر کہتے نا ہم بھی تو امتی ہیں، لاڈ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ناز میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر۔ اچھا وہ ہیں کیسے؟ اب سن لیا نا، جنت کے خزانے بھی دے دیے، مقام محمود بھی رب نے دیا، اپنے کرم سے کیا کیا اتھارٹیز دی ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی کیسی اللہ پاک نے کیسی عطائیں عطا فرمائی ہے۔ جہاں بالی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، جہاں بالی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ اب حدیثوں سے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا نا، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا